عورت کی پہچان۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کے گھر آئے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر پر نہیں تھے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بہو سے کہا جب بھی اسماعیل واپس آئیں تو کہنا گھر کی چوکھٹ بدل دیں۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر آئے تو بہو نے کہہ دیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فوراً اپنی بیوی کو طلاق دے دی، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے اہم بات یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق رشتے کے انتخاب میں خواہ وہ لڑکے کا انتخاب ہو یا لڑکی کا، دینداری کو ترجیح دینی چاہیے۔ درج ذیل میں مثالیوں نیک بیوی کی چند خوبیاں بیان کی جا رہی ہیں۔ شوہر کی فرما برداری کرے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، نیک عورتیں وہ ہیں جو فرما بردار اور خاوند کی عدم موجودگی میں اللہ کی حفاظت میں یعنی مال و آبرو کی حفاظت کرنے والی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے بہترین عورت کون سی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عورت جب شوہر اسے دیکھے تو خوش کر دے اور جب شوہر حکم دے تو اس کی اطاعت کرے اور اپنی جان و مال میں شوہر کا ناپسندیدہ کام نہ کرے اور اس کی مخالفت نہ کرے۔ حسین بن محسن سے روایت ہے کہ مجھے میری پھوپھی نے بتایا کہ میں کسی کام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی تو آپ نے پوچھا کہ یہ کون عورت ہے، کیا شوہر والی ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ پھر آپ نے پوچھا شوہر کے ساتھ تمہارا رویہ کیسا ہے؟ میں نے کہا میں نے کبھی اس کی اطاعت اور خدمت میں کسر نہیں چھوڑی سوائے اس چیز کے جو میرے بس میں نہ ہو۔ پھر آپ نے پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ تم اس کی نظر میں کیسی ہو؟ یاد رکھو وہ تمہاری جنت اور جہنم ہے۔ عورت کی محبت اور اس کی اطاعت کا سب سے زیادہ حقدار شوہر ہے۔ اس کا اندازہ اس بات سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ نماز عبادت کی نہایت اعلیٰ قسم ہے اور سجدہ اس کی چوٹی ہے، لیکن شریعت نے شوہر کا مقام و مرتبہ واضح کرنے کے لیے اتنی اونچی مثال بیان کی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو میں بیوی کو اپنے شوہر کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، عورت اپنے رب کا حق ادا نہیں کر سکتی جب تک وہ اپنے شوہر کا پورا حق ادا نہ کرے، حتیٰ کہ شوہر اگر اسے بلائے اور وہ سواری پر ہو تب بھی اپنے آپ کو نہ روکے۔ صحیح حدیث میں ہے کہ جس شوہر کو عورت سے تکلیف پہنچتی ہے جنت کی حوریں اسے بد دعا دیتی ہیں۔ یہ واضح رہے کہ مرد کی اطاعت صرف جائز کاموں میں ہوگی، حرام کاموں میں اس کی مخالفت ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اللہ کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ ستر و حجاب کی مکمل پابندی کرے۔ مسلمان عورت کے لیے پردہ اسلام کی خصوصیات اور اس کے محاسن میں سے ہے۔ پردے میں مسلمان عورت کی عزت و ناموس کی حفاظت ہے۔ پردہ ایک رحمت ہے۔ اسلام نے عورت کو انتہائی بیش قیمت متاع قرار دیا ہے، اس لیے اس کی حفاظت و صیانت کا خصوصی اہتمام کیا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں پردہ کا کوئی رواج نہیں تھا۔ پردہ صرف اور صرف اسلامی حکم ہے۔ شوہر کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ نہ رکھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی عورت اپنے شوہر کی موجودگی میں اس کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ نہ رکھے۔ شوہر کی اجازت کے بغیر کسی کو گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہ دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جب بھی کوئی مرد کسی اجنبی عورت کے ساتھ خلوت میں ہوتا ہے تو ان میں تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ ایک مسلمان مرد کو بھی چاہیے کہ کسی اجنبی و غیر محرم عورت کے پاس اس کے شوہر کی غیر موجودگی میں نہ جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کوئی مرد کسی اجنبی عورت کے ساتھ بغیر محرم کے تنہائی میں نہ ہو، شوہر کی اجازت کے بغیر کسی غیر محرم سے بات نہ کرے۔ ارشاد ربانی ہے اے ازواج نبی تم دیگر عورتوں کی طرح نہیں ہو، اگر تمہیں خوف ہے پس تم اپنی آواز میں لچک پیدا نہ کرو جس سے مریض دل انسان لالچ کر بیٹھے، اور تم بھلی اور درست بات کرو۔ عورت کی آواز بھی پردہ ہے، وہ اجنبی مرد کے ساتھ ان شرائط کے ساتھ بات کر سکتی ہے۔ نمبر 1 آواز میں لچک، شیرینی اور مٹھاس نہ ہو۔ نمبر 2 صرف بقدر ضرورت بات کرے۔ نمبر 3 پردے کی عورت سے بات کرے۔ ارشاد ربانی ہے اور جب تم ان یعنی ازواج مطہرات سے کوئی چیز مانگو تو پردے کے پیچھے سے مانگو، یہ تمہارے اور ان کے دلوں کے لیے کامل پاکیزگی ہے۔ اس آیت میں اگرچہ ازواج مطہرات سے خطاب کیا گیا ہے مگر یہ حکم امت کی ساری خواتین کو شامل ہے۔ جب امت کی ماؤں سے پردے کی عورت سے مانگنے کا حکم دیا گیا ہے جبکہ وہاں شک و ریب کی کوئی گنجائش نہیں، تو وہ خواتین جنہیں یہ مقام و شرف حاصل نہیں ان پر پردہ کرنا اور ضروری معلوم ہوتا ہے۔ اکیلے عورت کا بازار جانا بھی درست نہیں، کیونکہ بسا اوقات دکان میں سیلز مین کے سوا کوئی نہیں ہوتا، پھر اس سے ناجائز خلوت
دولت حاصل ہو جاتی ہے، شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہ نکلے، حتیٰ کہ مسجد جانے کے لیے بھی۔ البتہ شوہر کو یہ حق نہیں کہ عورت کو مسجد جانے سے روکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ کی باندیوں کو اللہ کی مسجدوں سے نہ روکو، کسی اجنبی مرد سے مصافحہ نہ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، تم میں سے کسی کے سر کو لوہے کی سوئی سے کچو کے لگانا اس بات سے بہتر ہے کہ وہ کسی اجنبی عورت کو چھوئے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، میں عورتوں سے مصافحہ نہیں کرتا، ایک عورت سے میرا کچھ کہنا 100 عورتوں سے کہنے کے مترادف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور اس سے اس کی رعایا کے بارے میں باز پرس ہوگی۔ شوہر سے اس کی طاقت اور اپنی ضرورت سے زیادہ کا مطالبہ نہ کرے، اسے اس بات پر یقین ہونا چاہیے کہ اصل دل کی امیری ہے اور صبر و قناعت باز سعادت ہے۔ اگر عورت کا مقصد زیب و زینت ہی ہو جائے تو اس وقت ہلاکت یقینی ہو جاتی ہے۔ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طویل خطبہ دیا جس میں آپ نے فرمایا، بنو اسرائیل کی ہلاکت کا سبب یہ ہوا کہ فقیر کی بیوی بھی انہی کپڑوں اور زیورات کا تکلف کرتی تھی جن کا امیر کی بیوی کرتی تھی۔ شوہر سے حرام چیزوں کا مطالبہ نہ کرے، شریعت نے جو چیزیں حرام ممنوع قرار دی ہیں شوہر سے وہ چیزیں گھر لانے کا مطالبہ نہ کرے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر سے واپس ہوئے، میں نے کندہ تصویریں سے آراستہ ایک چادر سے گھر کی دیوار کو ڈھک رکھا تھا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پر نگاہ پڑی تو آپ نے اسے نوچ کر پھینک دیا اور فرمایا، قیامت کے دن سب سے شدید عذاب ان لوگوں کو ہوگا جو اللہ کی خلقت کے ہمسری کرتے ہیں۔ آپ فرماتی ہیں کہ پھر ہم نے اس کے 1 یا 2 تکیے بنا لیے۔ شوہر کی شکر گزار ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسی عورت کی طرف نہیں دیکھے گا جو اپنے شوہر کا شکر ادا نہیں کرتی۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا، اے عورتوں تم صدقہ کرو، میں نے جہنمیوں میں زیادہ تر عورتوں کو دیکھا ہے۔ کسی نے پوچھا کیوں؟ فرمایا، تم لعنت بہت کرتی اور شوہروں کی ناشکری کرتی ہو۔ یاد رہے کہ شکر سے نعمتیں نہ صرف برقرار رہتی ہیں بلکہ مزید نعمتیں ملتی ہیں، جبکہ ناشکری انتقام و عذاب کا پیش خیمہ ہے۔ بیوی شوہر کے والدین اور بہنوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے۔ شوہر کے والدین اور بہنوں کی عزت و تکریم خود شوہر کی تکریم و عزت ہے۔ بچوں کی رضاعت اور پرورش کرے۔ مائیں اپنی اولاد کو مکمل 2 سال دودھ پلائیں جن کا ارادہ دودھ پلانے کی مدت پوری کرنے کا ہو۔ صحیح ابن خزیمہ میں ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جہنم دکھائی گئی تو آپ نے کچھ ایسی عورتوں کو دیکھا جن کی چھاتیوں کو سانپ نوچ رہے تھے اور ڈس رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یہ کیا معاملہ ہے؟ بتایا گیا کہ یہ وہ عورتیں ہیں جو بچوں کو دودھ نہیں پلاتی تھیں۔ ہاں، اگر کوئی ماں مجبوری میں اپنا دودھ نہیں پلاتی تو اس وعید کی وہ مستحق نہیں ہوگی۔ صبر و مشقت کے ساتھ بچوں کی دینی تعلیم تربیت کریں، یہ مرد و عورت دونوں کے لیے ہے۔ دنیاوی چیزوں کے لیے اولاد پر غصہ ہونا درست نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اپنے اوپر بد دعا نہ کرو، اپنی اولاد پر بد دعا نہ کرو، اپنے خادموں پر بد دعا نہ کرو۔ والدین کی دعا اور بد دعا دونوں قبول ہوتی ہیں۔ جب بچے 7 سال کے ہو جائیں تو انہیں توحید و نماز کی تعلیم دی جائے۔ 10 سال کے ہو جانے پر اگر نماز نہ پڑھیں تو ان کے ساتھ تادیبی کارروائی کی جائے۔ لیکن افسوس ہے کہ گلاس ٹوٹ جانے پر ماں باپ اپنے بچوں کو ضرور مارتے ہیں، لیکن جب بچہ نماز جیسی اہم عبادت ضائع کرتا پھرتا ہے تو کوئی نہیں مارتا اور نہ ہی اس پر غیظ و غضب کا اظہار کرتے ہیں۔ عورت خوشبو لگا کر گھر سے نہ نکلے۔ صحیح مسلم کی ایک روایت میں ہے، جو عورت خوشبو استعمال کرے اسے مسجد میں نہیں آنا چاہیے۔ جنتی عورت کی پہچان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو عورت 5 وقت کی نماز پڑھے، 1 ماہ کا روزہ رکھے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے، ایسی عورت سے کہا جائے گا، جنت کی جس دروازے سے چاہو داخل ہو جاؤ۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں جنتی عورتوں کا حال نہ بتاؤں؟ لوگوں نے عرض کیا، ضرور اے اللہ کے رسول۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ عورتیں بہت محبت کرنے والی اور بہت بچے جننے والی ہوتی ہیں۔ جب وہ غصے ہوتی ہیں یا انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے یا ان کا شوہر ان سے ناراض ہو جاتا ہے تو شوہر سے کہتی ہیں، یہ میرا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں ہے، اس وقت تک میری آنکھوں پر نیند حرام ہے جب تک آپ راضی نہ ہو جائیں۔ ان لوگوں کے لیے بھی ہماری نصیحت ہے جو دوسری شادی کر کے ایک مسنون عمل انجام تو دے لیتے ہیں لیکن عدل و انصاف سے کام نہ لیں، ظلم و زیادتی اور حرام کام کا مرتکب ہو رہے ہیں۔ وہ اللہ کا خوف کھائیں، قیامت کے دن اللہ عز و جل کے روبرو حاضر ہونا ہے اور ہر چیز کا حساب دینا ہے۔ دوسری شادی عدل و انصاف کے ساتھ مشروط ہے۔ اگر عدل کرنے کا حوصلہ نہیں تو بہتر ہے کہ دوسری شادی کے قریب نہ جائیں۔ مثالی شوہر کی پہچان۔ بیوی سے حسن سلوک کرنے والا بہترین شوہر ہے۔ آسمان
आजमाइश और मुसीबत में सब्र करने वाला बेहतरीन शौहर है। बेटियों और बेटों को दीनी तालीम दिलाने और अच्छी तरबियत करने वाला बेहतरीन शौहर है। बीवी के मामले में दरगुजर करने वाला और नरमी से काम लेने वाला अच्छा शौहर है। बीवी और बच्चों पर खुश दिली से खर्च करने वाला अच्छा शौहर है। घर के काम काज में बीवी का हाथ बटाने वाला बेहतरीन शौहर है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कहने पर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अपनी जोजा को तलाक दे दी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम और उनकी वालिदा माजदा को मक्का मुकर्रमा में छोड़कर चले गए। उस वक्त वो एक ऐसी वादी थी जहाँ सब्जा का नामो निशान भी न था। कहा जाता है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम वक्फे से अपनी जोजा मोहतरमा और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से मुलाकात के लिए मक्का मुकर्रमा आया करते थे। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम जवान हुए तो उनका निकाह कबीला बनु जरहम की एक लड़की से हुआ। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम शिकार करने जाते थे, जो कुछ मिलता उसी से गुजर बसर होता। शिकार एक ऐसी हवाई रोजी थी कि अगर शिकार हो जाता तो कुछ मिल जाता और अगर ना होता तो कुछ न मिलता। एक मर्तबा हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम शिकार को गए हुए थे कि पीछे उनके घर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। उन्होंने अपनी बहू से पूछा कि सुनाओ क्या हाल है। वो कहने लगी बस जिंदगी गुजर रही है, कभी शिकार मिलता है और कभी नहीं मिलता, बहुत तंगी का वक्त गुजर रहा है, बहरहाल गुजारा हो रहा है। उसने इस तरह नाशुक्री के अल्फाज कहे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पूछा कि मेरी मेहमान नवाजी के लिए घर में खाने पीने की कोई चीज है, तो बहू ने साफ इनकार कर दिया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कुछ देर इंतजार फरमाया और फिर फरमाया अच्छा अब मुझे वापस जाना है, जब तुम्हारे शौहर आ जाएं तो उन्हें मेरा सलाम कहना और उनसे कहना कि तुम्हारे घर की चौखट अच्छी नहीं है, इसे तब्दील कर लो। ये कहकर वो चले गए। वो औरत हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बात ना समझ सकी। जब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम घर वापस आए तो उनकी बीवी ने उन्हें हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का पूरा पैगाम सुना दिया। वो फरमाने लगे कि वो तो मेरे वालिद गिरामी थे, मेरी उनसे मुलाकात तो नहीं हो सकी, अलबत्ता वो मुझे एक पैगाम दे गए हैं कि घर की चौखट अच्छी नहीं है, उसे बदल देना, यानी तुम्हारी बीवी नाशुक्री है, उसे बदल देना। तो नाज़रीन हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अपनी उस बीवी को तलाक देकर उसे फारिग कर दिया। कुछ अरसे के बाद एक और कबीले की लड़की के साथ हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की शादी हुई। अब ये औरत बड़ी साबरा शाकरा थी। साल 2 साल के बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम फिर तशरीफ लाए, लेकिन हुस्न इत्तफाक से इस बार भी हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम घर पर मौजूद नहीं थे। उनकी अहलिया ने बताया कि वो रोजी की तलाश में गए हैं और अभी आने ही वाले हैं। घर की मालकिन ने आने वाले मेहमान को फराग दिली और खंदा पेशानी से खुश आमदीद कहा, पानी गर्म करके वुजू कराया, सर धोया और दूध गोश्त वगैरह जो कुछ घर में मौजूद था खुशी खुशी उनकी खिदमत में पेश किया और माजरत भी चाही कि यहाँ गंदम वगैरह पैदा नहीं होती, इसलिए हम लोग भी दूध, शीर खुरमा और शिकार का गोश्त ही खाते हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ये खातिर तवाज़ु देखकर बहुत खुश हुए। आपने अपनी बहू से पूछा कि तुम्हारी गुजर औकात कैसे हो रही है, तो बहू ने जवाब दिया कि अल्लाह का बेहद शुक्र है कि हम राहत और आराम से हैं। अल्लाह ने रिज्क में रोजी में फरावानी और कुशादगी में रहमत फरमाई है और हर लिहाज से इत्मीनान है। आपने दरियाफ्त किया तुम्हारी खुराक क्या है, जवाब मिला गोश्त। फिर पूछा पीने को क्या मिलता है, तो खातून ने बताया कि जमजम का पानी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उन्हें खैर बरकत की दुआ दी कि परवरदिगार आलम उनके गोश्त और पानी को अपनी बरकतों से मामूर फरमाए। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि उनके पास कोई अनाज मौजूद होता तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम उन्हीं अनाज में बरकत की दुआ से जरूर नवाजते। ये आपकी दुआ का करिश्मा है कि मक्का के बाशिंदे गोश्त और पानी पर बड़ी उम्दगी से गुजारा करते हैं, जबकि दूसरे लोग फकत गोश्त और पानी पर गुजारा नहीं कर सकते। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बहू से कहा कि जब तुम्हारे शौहर घर लौटें तो उन्हें मेरा सलाम कहना और पैगाम देना कि अपनी चौखट कायम और आबाद रखें और इसे तब्दील न करें। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ये कहकर रवाना हो गए। जब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम घर आए तो बाप की भिनक पाकर अपनी बीवी से पूछा क्या कोई यहाँ आया था। उन्होंने कहा कि हाँ, एक खूबसूरत बूढ़े से साहब आए थे। बीवी ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बहुत तारीफें की और कहा कि वो आपका पूछते थे। मैंने कह दिया कि वो बाहर गए हैं। उन्होंने मुझसे पूछा तुम्हारी गुजर बसर कैसे होती है। मैंने कहा कि बहुत अच्छी। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने पूछा उन बुजुर्ग ने कुछ और भी फरमाया, तो बीवी ने बताया कि हाँ, आपको सलाम कहा और ये कहा कि आपके दरवाजे की चौखट बहुत उम्दा है, इसकी हिफाजत करना। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने पैगाम सुना तो वो बड़े खुश हुए और कहने लगे कि वो मेरे वालिद गिरामी थे और वो मुझे पैगाम दे गए हैं कि तुम एक अच्छी बीवी हो, मुझे तुम्हारी कदर करनी चाहिए और तुम्हें जिंदगी भर अपने साथ रखना है। एक और रिवायत के मुताबिक हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम जब घर को लौटे तो घर में मौजूद एक नफीस महक से ही उन्हें एहसास हो गया
کہ ان کے والد گرامی گھر تشریف لائے تھے اور ان کی بیوی نے تفصیل سے سارا واقعہ سنایا۔ ناظرین، یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وہ بیوی تھی جو حضرت اسماعیل علیہ السلام سے حاملہ ہوئی اور ان کی نسل اسی عورت سے آگے چلی۔ یہ واقعہ کئی کتابوں میں لکھا ہے، مگر سوال یہ ہے کہ اس کے پیچھے کیا حکمت تھی، کیونکہ اللہ رب العزت کو طلاق سخت ناپسند ہے۔ پھر بھی اللہ کے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو اپنی چوکھٹ تبدیل کرنے یعنی اپنی بیوی کو طلاق دینے کا حکم کیوں دیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اپنے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو گھر کی چوکھٹ کی تبدیلی کا حکم دیا تھا، اس کی وجہ یہ بیان کی گئی کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیوی کی باتوں سے اس کا ناشکرا ہونا اور دنیا کی عیش و عشرت کی طلبگار ہونا اور خامند کے ساتھ باوفا نہ ہونا ثابت ہو گیا تھا، اس لیے کہ نیک بیوی خامند کی عزت و سفید پوشی کا بھرم رکھتی ہے، ہر کسی کے سامنے اپنی تنگی کا واویلا نہیں کرتی، جو کہ بری بیوی کی خصلت ہے، جو کہ نبی کے گھرانے کے شاع نشان نہ تھا۔ اس وجہ سے انہوں نے اپنے صاحبزادے سے اپنی بیوی کو طلاق دینے کا حکم دیا۔ رہا سوال یہ کہ طلاق اللہ کو سخت ناپسند ہے، اس کے باوجود ایسا حکم کیوں دیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ناپسند ہونے کے باوجود اللہ نے اسے حرام قرار نہیں دیا، بلکہ کسی مصلحت کے سبب دینے کی اجازت بھی دے رکھی ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید میں اس حوالے سے تفصیلی احکامات موجود ہیں۔ تو ناظرین، اس ویڈیو سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور ناشکری لوگوں سے گریز کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں ہر وقت شکر ادا کرنے والا بنائے اور ہمیں صبر و شکر پر قائم و دائم رکھے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔